والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مکرم و محترم سامعین و ناظرین کرام، ربیع الثانی شریف کا ماہ مبارک ہے اور اس ماہ پاک کے اندر پہلے تھے حضور غوث الثقلین محبوب سلطانی قطب ربانی سبحان اللہ شہباز رحمانی اور شیخ محمد القادر جیلانی الحسنی الحسینی البغدادی، آپ کا ان سے مقدس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دفعہ نائب غوث الورا امیر المجاہدین کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت سیدنا علامہ خالد حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی اس مقدس اسم میں رچیے۔ اج دس پروگرام دی عرض و آیت بھی حضرت صاحب اللہ ان سے پاک بھی ہے، اور جڑے لوگ ناموس رسالت کے تحفظ واسطے آپ دے کاز آپ دے مشن تے چلدے ہوئے ہیں، جامع شہادت نوش کر گئے نے، انہاں دا یوم شہادت بھی مختصر وقت وچ میں ایک دو گلاں عرض کرنی ہیں۔ قرآن کریم وچ اللہ کریم جل شانہ نے بہت سارے مقامات سے اپنے برگزیدہ بندیاں کا مقام بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ اور صرف مقام بیان نہیں فرمایا بلکہ انہاں دے رستے تے، انہاں دے نقش قدم تے اور انہاں دی سنگت معیت جنین دی اور چلنے دی اللہ نے تاکید بھی فرمائی، حکم بھی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ تعلیم دیتی، وال سکھایا۔ مثلا الحم شریف کے اندر ہی اللہ کریم جل شانہ نے تعلیم دیتی ہے کہ جب میری حمد و ثنا کر لو، میرے کو کچھ منگنا چاہو تو یہ منگو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا۔ پھر اس صرف سیدھے رستے تے چلن دے نال اکتفا نہیں کیتا کہ صرف سانو سیدھے رستے تے چلا، حالانکہ ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اتنا کام بھی کافی سی۔ بے شک جدو اسی اللہ کو عرض کر دینی کہ یا اللہ تو سانو سیدھے راہ تے چلا، تے اور کسی کی تے لوڑ ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ حکیم بھی ہے اور مدبر بھی ہے، اور سارے علوم دا منبع تے مرکز تے بانی بھی ہے۔ انہوں پتہ سی کہ لوگ اس دعا دے باوجود گمراہ ہو گئے، میں انہوں سیدھے رستے تے چلاواں گا، پھر بھی یہ شیطان پیچھے لگ کے غلط رستے تے ٹر جان گے، میں کیوں نہ انہوں سیدھا راہ ہے جے دسانی دیتے شیطان انہوں بہکا نہ سکے اور شیطان دے پیچھے چل نہ سکے۔ اس واسطے اللہ نے رہتی کسر جڑی سی وہ بھی کٹ دیتی، فرمایا اے جاکو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اونا لوگاں دے راہ تے چلا جنہاں دے تیرا انعام ہویا۔ سبحان اللہ۔ ایک طرح صرف دعا منگنی سی اللہ سیدھے راہ تے چلا، پھر اس دعا دے بعد رستہ متعین کر دیتا بھی سیدھا راہ کنہاں دا ہے، کیڑے لوگ نے، آکو این جاکو کہ یا اللہ اونا لوگاں دے رستے تے چلا جنہاں دے تیرا انعام ہویا، انعام یافتہ لوگاں دے رستے تے چلا۔ پھر اگے بھی تاکید کی اے جاکو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
جنہاں تے تیرا غضب نازل ہو، گمراہ لوگاں دے رستے تے نہ چلائیں، انعام یافتہ لوگاں دے رستے تے چلائیں۔ ماشاءاللہ، تکبیر، اللہ اکبر۔ پیچھے رہنما پیچھے نہیں بہندے ہوتے، ایک کارکن جڑے نے وہ پیچھے بہندے ہوتے ہیں، قائدین اگے بہندے ہیں۔ تسی ساڈے جنوبی ساڈے تو چشتیاں حلقہ پی پی 241 دے قائد ہو، رہنما ہو، جناب جاوید غوری صاحب نائب امیر حلقہ پی پی 241 تشریف لے آئے، اور بالخصوص نصاریہ کی قیادت کرتے ہو جناب احمد محمود قرایا صاحب ایڈوکیٹ ایٹ ہائی کورٹ، جڑے ساڑھے تحریک لبیک دے سارے جنہیں اینا کیس وہ انہوں نے فری اچھی لڑے ہیں، سبحان اللہ، جنہوں نے وکیل فری دا لگ جائے انہوں نے بلا کوئی فکر پریشان ہوتی لوڑ ہے۔ الحمدللہ ساڑھیاں کوئی بھی کڑیاں ساڑھنا پریشانیاں ہو اور پریشانیاں رہ نہیں گئیں، الحمدللہ ساڑھے نال اس طرح دے اچھے لوگ نے، اور ان تا اللہ دا خاص کرم ہو گیا، ان دے ساڑھے بزرگاں نے اس طرح دی ایک حکیمانہ تدبیر اور حکمت اپنائی ہے کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ کوئی تحریک لبیک کو ہاتھ نہیں پا سکتے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، رکھا گیا عرصے کا للہ الحمد لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یادگاری اسلاف مفتی سنت پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے حکیمانہ مدبرانہ ایک ایسا فیصلہ کیتا ہے جنہوں نہ صرف پاکستانی سیاست، پاکستانی قیادت، پاکستانی حکومت اور پاکستان کی اپوزیشن سیاستدانہ کی ساری پارٹیاں حیران ہو کے پریشان ہو کے بے کریاں نے بھی اچھا مولوی اتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں، سبحان اللہ، تے ہن تے اللہ دے کرم نال وہ جڑا فیصلہ ہویا نا وہ عالم کفر بھی اس فیصلے تو حیران تے پریشان، امریکہ، یورپ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، اسرائیل اور بھارت بالخصوص پریشان نے بھی مولوی صاحبان اس طرح کے بھی فیصلے کر لیتے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے صرف مولویوں کا کام باغا آکھنا، نمازہ پڑھانا، حلوے کھانا، ختم دینا، یاریاں دینا، بس ایک کام ہے سیاست انہوں آدھی نہیں، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کہ یہ سیاست جڑی ہے نا یہ علماء کی سیاست دے اگے تعریف دے بھی نہیں، یہ تو سوا منافقت دے اور ہے ہی کوئی نہیں جڑی آج کل کی سیاست ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ تے ہن عمران خان نے آدھے کا نواں نام رکھ لیتا یو ٹرن حکومت، ہر گل کرتے مکر جانا، ہر گل کرتے جھوٹ بولنا، ہر گل کرتے پیچھے ہٹ جانا، یہ نام سیاست رکھا ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، منافقت ہے، جھوٹ ہے۔ بے شک بے شک، الحمدللہ سیاست نام ہے سچائی دا، سیاست نام ہے حقانیت دا، سیاست نام ہے اپنے آپ کو اللہ تے اللہ دے رسول دے حوالے کرنا، اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق عوام دی خدمت کرن دا نام سیاست، جنہوں الحمدللہ جانتے ہیں تو علماء ہی جانتے ہیں، علماء کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ اس واسطے اللہ کریم قائدین کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ میرے اندر جتنا مفتی منیب الرحمان صاحب کا حصہ ہے نا میں سمجھنے تے تو دگنا حضرت امیر المجاہدین تے لخت جگر ساڑھے امیر اہل سنت، امیر قائد امیر اور قائد تحریک لبیک حضرت صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا دگنا کردار، بے شک بے شک دگنا کردار، بے شک، اس واسطے پریشان مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس فیصلے تو نہیں نے، عالم کفر پریشان ہے کہ 25-26 سالہ نوجوان اتنی بصیرت رکھتا ہے،
سبحان اللہ یہ تو چونکہ 70-80 سال دے عمر دے ہو گئے نا مفتی صاحب کے بلائے نا تو اللہ نے بڑا علم دیتا ہے بڑی فہم و فراست بڑا تدبر عطا فرمایا ہے 26 سالہ نوجوان بچی ہے 26 سال کی عمر مبارک ہے وہ آدھے نبی وہ بھی ایڈا سیانا ہے دسو جنہ دے بیٹے ایڈے سیانے ہونا امیر المجاہدین خادم حسین بھی کیڈا سیانا ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سارا فیض کون نہ دئیے جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا میں کہڑی گل کرنا چاہنا میں نے چونکہ تھوڑی جی عادت ہے دینی گلاں کرن دی تنظیمی تحریکی گلاں میں بہت گھٹ آندیاں وہ ساڈے قائلین کردے نے میں چونکہ ایک ذمہ داری میرے کول نائب دی ہے یعنی میں جنوبی پنجاب دا نائب ہاں ساڈے امیر الحمدللہ بڑے سیانے اور بڑا اللہ نے انہوں نے حوصلہ عطا فرمایا اور بڑی قائدانہ صلاحیت عطا فرمائی جناب قبلہ پیر سید سرور حسین شاہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے ایس باری والا پورا جڑا سی نا لانگ مارچ انہوں دی قیادت تے چلے اور انہوں دی اتنی عالی شان جرت مندانہ قیادت سی کہ جن نے پورے دے پورے کفر نو بھلا کے رکھ دیا بے شک اسی انہوں نے نائب ہاں چلو اس بننے اسی بھی کجے رہاں گے کہ جناب ٹھیک ہے کام سارا ہو کرن گے نا ساڈا بھی نال ہوندا رہے گا جنوبی پنجاب کی قیادت رہے گا میں چونکہ دینی معاملات وچ الحمدللہ کچھ نہ کچھ بزرگاں دی نظر رحمت نال سوجھ بوجھ رکھنا لیکن سیاسی میں بالکل کوئی پتہ سن ہاں الحمدللہ جو دین دا نہ ہی سیاست تے بڑا کچھ آندی ہے سبحان اللہ پھر کچھ نہ کچھ آندی ہے جڑی اج کل دی سیاستداناں دی سیاست وہ مینوں نہیں آندی اس واسطے جڑا میرے ذمہ کام میں وہ کرنا چاہنا اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر اپنے پرگزیدہ بندیاں دا مقام نہ صرف سمجھایا بلکہ بڑے حکیمانہ انداز وچ او دے اوتے چلن دا راہ بھی سمجھایا سبحان اللہ فرمایا جس طرح تسی میری بارگاہ کچھ منگنا ہے نا کہ سب تو اعلیٰ چیز ہے ہدایت منگنا کہ ہدایت واسطے دعا ڈائریکٹ میرے کو کر کے چپ نہیں کر جانا یہ نہیں آخنا بھی یہ دل صراط المستقیم اللہ میں سیدھے راہ تے چلا دے چپ نہیں اس کے بعد کہنا صراط الذین انعمت علیہم اللہ انہاں لوگاں دے راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہوئے پھر ایتھے بھی چپ نہیں کرنی ہے کو نال آخنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انہاں لوگاں دے راہ تے نہ چلائیں جندے تے تیرا غضب ہویا جڑے گمراہ ہوئے گویا دین اسلام جڑا ہے نا وہ ایک ہے اللہ کی مدد لین کا نام اللہ کی مدد تو بغیر کچھ نہیں ہوتا پھر صرف اللہ کی مدد تے نہیں احسار کرنے کا نام نہیں دین اللہ نے خود دین جڑا سمجھایا فرمایا مروز کے پیچھے جڑے میرے بندے جڑے چنگے راہ تے ٹردے ٹردے انعام یافتہ بندیاں شامل ہو گئے انہاں دے راہ تے چلنا ہے جڑے گمراہ ہو گئے انہاں دے راہ تو رکنا پھر اور بھی بڑے سارے مقامات نے جتھے انہوں دا مقام بیان فرمایا ادھر فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ادھر فرمایا أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کدھر اور مختلف مقامات پہ انہوں دا شان بیان ہوا جڑی میں آیت مقدسہ پڑھی ہے وہ ضمن چند گلاں کرنی ہیں اللہ نے فرمایا قیامت دا دن ہونا ہے کہ میں تانوں سارے نوں کرنا ہے اکٹھا کر کے میں تواڈے نال جڑی گل بات کرنی ہے نا او ڈائریکٹ تواڈے نال گل بات نہیں کرنی توجہ ہے ہاں جی یعنی بندے اکٹھے کرنے تے حساب کتاب تو اللہ نے لینا ہے بالکل تے اللہ بندے کو حساب لینا تے بندے نے اللہ کو حساب دینا بس وچ طریقے دی تے لوڑ ہی کوئی بندہ ہے تے اللہ ہے تے بندہ ہے بس آمنا سامنا اللہ دا تے اللہ دے بندے دا نا وہ نیک ہے وہ برا ہے وہ متقی ہے وہ گناہگار ہے وہ پرہیزگار ہے وہ بدکار ہے بس یہ دونوں طریقے نے نا گندے تے بھڑے بندیاں نے کہ حساب کتاب اللہ دی بارگاہ جنہاں چنگے کام کیتے انعام پاون گے جنہاں بھڑے کام کیتے وہ سزا پاون گے لیکن یہ تھی اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا کہ ڈائریکٹ میرا بندے دا کوئی رابطہ نہیں میں ڈائریکٹ بندے کو حساب کتاب نہیں لینا میں بندے کو حساب کتاب ان ڈائریکٹ لینا ہے یعنی بلا واسطہ نہیں لینا بل واسطہ لینا ہے کہ قرآن فرما یوم ندعو کل اناس بامامہم میں قیامت والے دن بلاواں گا ہر بندے نوں تے اودے پیر دے نام تے بلاواں سبحان اللہ امام دے نام تے بلایا جائے گا مرشد دے نام تے بلایا جائے گا قائد
قائد کے نام پہ بلایا جائے گا. کیڑا خوش قسمت ہوئے گا وہ بندہ جنہوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے سدیا جائے. کیڑا خوش قسمت ہوئے گا جنہوں حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے سدیا جائے. کیڑا خوش قسمت ہوئے گا جنہوں فرید الدین گنج شکر کے نام سے بلایا جائے. نور محمد سہارمی کے نام سے بلایا جائے. کیڑا خوش قسمت ہوئے گا وہ بندہ جنہوں حضرت خادم حسین رضوی کے نام سے بلایا جائے. میں سمجھنا اس دور کا علامہ خادم حسین رضوی ہی غوث ہے. سبحان اللہ. علامہ خادم حسین رضوی ہی قطب ہے. علامہ خادم حسین رضوی ابدال ہے. علامہ قطب حسین رضوی ہی قطب الارشاد ہے. سارے جڑے اللہ دی برگزیدہ بندیاں دا اونچے تو اونچا مقام ہے. علامہ خادم حسین رضوی اس مقام تے فائز ہے. رب تعالی ساڈی قسمت کیڑی سوہنی بنا دتی. کوئی سانوں انہاں دا قرب عطا فرما دے. سبحان اللہ. میں تے یہ یقین رکھنا کہ جنہاں نوں غازی ممتاز حسین قادری دے جنازے نال شمولیت نصیب ہو گئی وہی بخشا گیا. سبحان اللہ. صاحب ایمان ہوئے. بے شک. اگر خدا نہ خواستہ کوئی جسوسی کرنا آیا تو وہ منافق بے ایمانوں دی بخشش نہیں ہونی. جیڑا صاحب ایمان ہوئے گا کہ عقیدت و احترام نال کے حضور دے نام تے قتل ہویا ہے شہید ناموس رسالت ہے کہ جنازے نال شامل ہونا بخشش کا سبب ہے. جیڑا اس نیت نال گیا ہے بھاویں عالم ہے بھاویں جاہل ہے بھاویں چھوٹا ہے بھاویں بڑا ہے بھاویں نیک ہے بھاویں بدکار ہے بخشش ہو گئی. سبحان اللہ. جیڑی رہتی کسر تھی علامہ خادم حسین رضوی دے جنازے میں کھڑ گئی. سبحان اللہ. انہیں نہ صرف غلامان مصطفیٰ اور شہدائے ناموس رسالت کو بلند مقام عطا فرما دیتا ہے بلکہ انہیں پوری کائنات کی سیاست کا رخ ہی بدل دیتا ہے. بے شک بے شک. سارے علماء اس گل تو واقف نے کہ جڑی مسلمانوں تے کافراں دی پہلی لڑائی ہوئی سی نا بدر کے میدان وچ, اس لڑائی نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا نام بلند کر دیا. کافراں کو پتہ لگ گیا کہ جنہاں کو تلواراں بھی نہیں تیر بھی نہیں نیزے بھی نہیں بھالے بھی نہیں تے جڑا کچھ ہے ٹوٹا پھوٹا وہ بھی زنگ آلود ہے تلواراں بھی کھڑیاں نے تے تیر بھی اڑے ہوئے نے. اس کے باوجود تے نالے کمزور تے روزے دار اس کے باوجود ہزاراں دا انہوں نے منہ موڑ کے رکھ دیتا. جو تالا دم ہون تے انہاں کو اسلحہ ہوئے تو دنیا کی کوئی طاقت انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتی. علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ یہ ساڑھے امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی یہ ساڑھی جتنی شورا قیادت ہے جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ دی تمام دے تمام دا ایک کوئی مشن ہے کہ جدوں بھی کامیابی ملے یہ نہیں سمجھنا بھئی یہ ساڑھے بازو کی قوت نال ملی ہے. یہ نہیں سمجھنا بھئی ساڑھی افرادی قوت نالے کامیابی ملی ہے. یہ نہیں سمجھنا بھئی ساڑھے ایمان دی طاقت نال ملی ہے. ادو یہی سمجھنا ہے کہ اللہ کے اللہ دے رسول دی نظر عنایت. سبحان اللہ. جدو اللہ کے اللہ دے رسول دے مومن مسلمان بھروسہ رکھتا ہے نا دنیا دی کوئی طاقت کو مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں تلوار نال لڑنا ہے کہ میں تیر نال لڑنا ہے میں بندوق نال لڑنا ہے میں نیزے نال لڑنا ہے یا میں اپنی جسمانی قوت اور طاقت نال لڑنا ہے. انہوں پتہ ہے میں حضور دی طاقت نال لڑنا ہے. اور یہ تو واقعات مشہور نے جی مشہور واقعات میں ایک دو ہی عرض کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لینا کہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کی اکھاں بھی دکھتیاں نے اور آپ اپنے خیمے دے اندر گھر دے اندر آرام فرما رہا. یہ 17 دن تک لڑائی ہوتی رہی. خیبر دا قلعہ فتح کرنے والے 17 دن تک مسلمان لڑتے رہے لیکن خیبر دا قلعہ فتح نہ ہویا. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17ویں دن شام کو اعلان کر دیتا فرمایا صبح جھنڈا اسی وہ دیاں گے جن دے ہاتھ تے خیبر دا قلعہ فتح ہو جائے. سبحان اللہ. جڑا اللہ کے اللہ دے رسول نال پیار کرتا ہے کہ اللہ کے اللہ دے رسول دے نال پیار کرتا ہے. بے شک. یہ اعلان سننے کے بعد ہر صحابی کے دل میں اشتیاق پیدا ہویا وہ کون ہوئے گا جن کے ہاتھ پہ جھنڈا ہوئے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اعلان فرمایا این علی. علی کتھے؟ سبحان اللہ.
سب نے آکے یا رسول اللہ تو بیمار نے علیب نے اکھا دکھدیاں نے پنجابی کہتے ہیں اکھا آئیاں ہوئیاں نے آئیاں ہوئیاں تو اکھا دے وچوں پانی اور گرد و غبار میل کچیل نکل دیئے اکھا بند ہو جانیاں نے ہوا لگے یا مٹی یا گرد و غبار کچیل پوے کہ اکھا کھول نہیں سکتیاں مزید جڑیاں وہ بند ہو جانیاں اکھا کھول کے بندہ ویکھ نہیں سکتا اللہ کا حضور نے کہا اکھا بند نے اور بڑیاں خراب نے آئیاں ہوئیاں نے حضور نے فرمایا بلاؤ کہ حضرت علی پاک چل پائے حضرت علی پاک چل پائے اپنے خیمے چھو حضور دی خیمے تک حضور دی بارگاہ حاضر اور واسطہ اہل تشیع شیعہ حضرات لکھتے نے کہ حضرت علی دہائی مدینے تے حضور نے جسے صد ماریا نا علی نو پکاریا آواز دیتی ویدہ آنے نو نادے علی نو آواز دیتی تے حضرت علی پاک گھوڑے تے بے کے بجایا گھوڑے دا ایک پیر مدینے جا دعا غزوہ خیبر گھوڑا اڑ کے آیا اسی کہنے ہیں کہ علی دا گھوڑا اڑ سکتا ہے تو مصطفیٰ کریم آقا دی شان کی ہوئے علی ایک قدم ہے جو دا گھوڑا ایک قدم ہے جا سکتا ہے مدینے جو خیبر تک تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کتنی ہوئے گا لیکن بعد وقت یہ ہے کہ منن لگن اگلی پارٹی تو او علی دی تے علی دے گھوڑے دی شان مت لیندے دوئے پاسے پارٹی مننے تے ابو بکر عمر تے عثمان تے انہاں دے گھوڑیاں دی شان مان لیندے نے نہ منن تے آن تے مصطفیٰ دی شان نہیں منتے کہ نہیں نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا نبی کے آگے کچھ نہیں نبی کو کل کی خبر نہیں کہاں کیا ہو رہا ہے نبی کو کوئی علم نہیں اسیانا ساریاں شانہ دوواں پارٹیاں دی بھاویں او علی پاک کو منن والی ہوے تے بھاویں صحابہ جڑے خلفائے ثلاثہ انہاں نوں منن والے ہون انہاں دوواں دی شان مصطفیٰ دے بغیر کوئی نہیں دوواں دی شان حضور دے صدقے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق چاریا حیدری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ہے جھنڈا پھاڑ کے چال خیبر کا قلعہ فتح کر سبحان اللہ حضرت علی نے جھنڈا پھاڑ لیا گھوڑے تے بیٹھ کے چل پے صحابہ کرام جڑے سن واجے گھوڑے کھول کے پھردے سن علی خیبر دے بوئے تے پہنچ گئے سبحان اللہ جڑے بعد وچ پہنچے بعد وچ انہوں نے آوازاں دتیاں رکو ٹھہرو سانو بھی نال لے لو کلے تسی ایڈی وڈی فوج دا 17 دن ہو گیا سی مقابلہ کرنے کچھ نہیں بنیا تے تسی کلے کیویں جاؤ لڑو گے مولا علی نے جڑے جواب دیتا نا وہ ہر بندے کو یاد نہیں حضرت مولا علی نے فرمایا میں کوئی لڑن جا رہا نہ حقیقت کرن جا رہا میں تو حضور دا حکم پورا کرن جا رہا سبحان اللہ جتنا ہے یہ ہارنا ہے یہ مصطفیٰ کریم آقا نہیں ہے جتنا ہے حضور نہیں ہارنا ہے اعوذ باللہ میں سمجھا بڑا تے جملہ کہہ رہا ہے نہ کہ میں تو بیمار ہوں میں تو گھروں ٹور کے آگے دروازے تک نہیں آ سکتا حضور نے بلا کے اکھا کے لوالے کان شریف لا کے ٹور دیتا ہے اور میں نہیں لڑنا تے میں نہیں جتنا لڑنا ہی حضور کی طاقت ہے تے جتنا بھی مصطفیٰ کی طاقت ہے حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ آپ جب آئے سن مقابلے کے اس بدبخت مرزے دے آپ نے فرمایا سی تو آدھا قلم دوات رکھ دے کاغذ بھی میز دے میں اپنا کاغذ قلم دوات بھی میز دے رکھ دینا جیدہ قلم آپ پہ لکھنا شروع کر دے وہ سچا سبحان اللہ انہیں آکھا سی قرآن کی تفسیر لکھنے آپ الحمد شریف دی وہ مرزے نے آکھا سی کانے نے بدبخت نے اسی قرآن کی تفسیر لکھنے میں نے زیادہ علم رکھنا کہ تسی فرمایا ٹھیک ہے سانو بھی تیری گل منظور ہے قرآن کی تفسیر لکھنے ہیں لیکن میں آدھے قلم نہ لکھا تو آدھے قلم نہ لکھے آپ آدھی طاقت لا دے نہیں ہے تو بھی قلم رکھ دے میں بھی قلم رکھ دینا تو بھی کاغذ رکھ دے میں بھی کاغذ رکھ دینا جتنے کاغذ تے ہوتا قلم آپ پہ لکھنا شروع کر دے وہ سچا سبحان اللہ تو بج گیا انہیں کہا یہ نہیں ہو سکتا جدو بجیا بعد علماء کرام نے گل پوچھی پیر مہر علی شاہ کو تسی بڑا بڑا دعویٰ کر دیتا سی آپ نے پنجابی سمجھانا تے جملہ فرمایا بھئی وہ جڑا کٹا ہوتا نا وہ قلعے دے زور تے تنگ دا مینوں تے نہیں سمجھ نہیں کہ کیویں تنگ دا تے کیوں تنگ دا میں جڑی مثال ہے وہ سنانا چاہاں کٹا قلعے دے زور تے تنگ دا یہ جملہ کہہ کے آپ نے فرمایا میں جدوں تو نکلیا سا نا کورڈے چوں تے میرا مقابلہ سی دشمن رسول نال تے میں جدوں تریا تے سرکار دوارا تشریف لے آئے حضور نے میری کانڈ تے ہاتھ رکھ کے فرمایا میرا علی شاہ اپنے آپ کو کلا نہ سمجھی کہ تو جانے محمد تیرے نال ہوئے گا اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بابا جی
بھروسہ تے فخر تے نال ہے سانو اگر مان ہے بھروسہ ہے نال ہے تے مصطفیٰ کریم آقا دی ذات تے مان ہے سبحان اللہ تے جدوں مان ہی حضور تے ہوے تے مڑ پتا گھبراون دی کوئی ضرورت ہے یاد کر کلمہ پڑھنا ہے سمجھے بھی نبی کمزور ہے نعوذ باللہ من ذالک نبی کفر نواشی نبی دے اختیار ہے کوئی نہیں نبی کار کچھ نہیں سکتا مڑ تے ڈرے گھبراوے بھی اگا جاواں گے مر جاواں گے پتہ نہیں کی بنے گا یہ پنجابی دی مثال تے مشہور ہے بھئی ہاتھی جیندا لفظ تے مریا سوال تے مومن زندہ غازی ہے تے مر جائے تے شہید ہے غازی دا مرتبہ بھی زندہ نالوں کروڑا درمیان ہے تے شہید دا کون تے تو بھی کروڑا درمیان ہے سبحان اللہ پریشانی کا دی جڑا پریشانی لوے بڑے دا مطلب ہے بھی اونے دلوں کلمہ نہیں پڑھیا دلوں کلمہ نہیں پڑھیا جڑا دلوں کلمہ پڑھ کے ٹور پوے نا پھر انہوں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں سرکار خود دے مددگار ہو اس واسطے جدوں گئے نے نہتے بالکل کچھ بھی نہیں سی جان والے انہاں دے دلاں دے اندر رسول اللہ دی محبت تو علاوہ کوئی جذبہ نہیں سی سبحان اللہ اسی اور ٹی وی تے بھی ٹی وی تو مراد سوشل میڈیا وکیل ٹی وی زیادہ اس نو بیان کرتا رہا اور سب تو زیادہ جنہیں کوریج کیتی ہے وہ سمی ابراہیم بول نیوز بول ٹی وی بول نیوز سب تو زیادہ کوریج نال ہی ہے پھر بعد اتنال لڑن لگ گیا اور یہ مقبول جانتے ماشاءاللہ کر بابا جی دے ہوندے ہی وہ نال ہے نا سمی ابراہیم بھی تقریباً وہ اس دے فوراً بعد ہی نال لڑ گیا تے ہن مبشر لقمان بھی چل پیا تے فلانا بھی اسی سارے کو سلام کرنے جنہ حصہ پایا رب اونا ہی انہوں اجر دے گے سبحان اللہ ٹی وی نال دسدا رہیا نال پھردا رہیا اور انہاں وچوں پتہ نہیں او کیڑا سی مینوں دا نام یاد نہیں او اس بس سے چڑھ کے جن دے وچ زخمی سن انہاں دا انٹرویو سنا رہا سی کوئی تانوں ہسپتال لے جانا چاہیدا سی تانوں ہسپتال جانا چاہیدا سی تے تسی کدھر جا رہے ہو جدھر جا رہے ہو دھرنے دے نال لان والے دے نال انہاں کارکناں دے نال ایتھے جان دا تانوں فائدہ تے کوئی نہیں کیونکہ اوتھے تاں بندہ اور بیمار ہونا علاج نہیں ہونا تے جڑی ہے زخم وہ زیادہ خراب ہونے نے تے ممکن ہے کوئی زخم خراب ہو جائے تے موت دا سبب بنے تانوں چاہیے سی زخم آ گئے نے ہسپتال جاؤ لیکن رب دی عزت دی قسم ہے چھوٹے تو لے کے چھوٹا تے بڑے تو لے کے بڑا زخمی جڑا سی وہ ایک کوئی گل کردا سی کہ ساڈا علاج ہسپتال وچ نہیں ساڈا علاج فیض آباد وچ سبحان اللہ باغی ٹی وی جی باغی ٹی وی میں تو ٹی وی دے نام نہیں آدے اینکراں دے کی ہم رہے او کہہ رہے سن زخمی ہے جڑے بس بھری ہوئی سی زخمی لوگ کہہ رہے سن ساڈا علاج ہسپتالاں وچ نہیں ساڈا علاج فیض آباد ہے ساڈا علاج انہاں دے نال ہے ساڈا علاج ناموس رسالت دا تحفظ ہے یہ طاقت کتھوں آ گئی یہ جذبہ کتھوں آ گیا اللہ معاف کرے صرف نکا جہا کھ کھوڑ کے مٹی کا ذرہ کے پہ جائے نا بندہ ایک سیکنڈ تک موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا رک جاتا ہے بہ جاتا ہے ٹھیک ہوئے تو بڑھ جاتا نہیں تو واپس کہ خدا نہ خاصتا جے بندے کو بچ جائے تیر تلوار یا ڈوری وہ انہوں کا بہانا مل گیا نا بھی گھرے چلیے علاج کروائیے لیکن وہ ایسے مجاہد سن انہوں نے واپس آنا دوبارہ نہیں کیتا انہوں نے آکھا سی اگا ہی جاؤ سبحان اللہ کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تلواراں دے سائے چلے ہوئے بے شک عاشقان مصطفیٰ کو کسی عاشق کی گل لینے ڈاڑی چنگی پہ لگ رہی ہے اندر شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالے غنیمت نہ کشور کشائی مومن واسطے سب تو بڑا اعزاز شہادت ہے وہ نہ مالے غنیمت کٹھا کر جاتا ہے نہ بادشاہی واسطے جاتا ہے رب دی عزت دی قسم ہے اللہ نے تحریم لمحہ میں یا رسول اللہ کار کو بھی ایسے عطا فرمائے نے جنہوں نے دل وچ نہ کوئی ایم پی ایم ایل اے یا وزارت لینے کا جذبہ ہے نہ انہوں نے جے بھی اتنے کوئی مال لے کے بیٹھے نہیں کو انہوں نے لڑا بھی وہ ہار جان کے تے مال لے کے واپس آ جاواں گے ہر ایک نے دل کی تمنا ہے یا نبی کے نام تے مر جاواں گے یا حضور دی عزت دی حفاظت کر جاواں گے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد فقتلو 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 زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک
بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں نہ تے وہ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر سبحان اللہ جدو مدینے چ نکلے نے مجاہد کے 113 جنگاں وچ بچے بھی نے بڈھے بھی نے چند جوان بھی نے انہاں کول تلواراں نہیں سن نیزے تے بھالے نہیں سن منافقین مدینہ نے آکھیا کیویں جا کے لڑو گے تسی خود بھی کمزور ہو تواڈے کول اسباب بھی کمزور نے انہاں آکھیا نہ تے وہ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر اور منافقین تسی ساری جسمانی طاقت نوں ویکھ کے گلاں کر رہے ہو کہ بڑے کمزور نے تسی ساری تلواراں نیزے تے بھالاں کھٹے تیراں تے تلواراں نوں ویکھ کے گھبرا گئے ہو کہ کیویں مقابلہ کرن گے سانوں انہاں چیزاں تے مان ہی کوئی نہیں پھر کیویں لڑو گے تے کیویں جیتو گے اور نہ آکھیا نہ تے وہ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر نہ تے وہ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر اور امام سنت نے مسئلہ سمجھایا کہ نبی کے مان ہوئے تو حضور کی مدد میں سارے چلن ایتھے پریشانی ہوتی ہے نہ قبر و حشر وچ پریشانی ہوتی ہے اور جڑے قبر و حشر دیاں پریشانیاں تو بچنا چاہتے ہیں اج مصطفیٰ کریم آقا دی غلامی اختیار کر کے حضور کی طاقت تے بھروسہ کر کے چل پینے ایتھے بھی مدد ہوئے گی اوتھے بھی مدد ہوئے بے گی شک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مان کرن والے وچوں ایک عاشق دا مقام بڑا انوکھا تے نرالا ہے نام امام احمد رضا بریلوی ہے جڑے کہندے نے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا میرے کملی والے آقا نے مسئلہ سمجھایا ہے جنہوں اپنے بڑیاں کے نال تے مان ہوتا ہے وہ کانڈ نہیں لگن دیندے بے شک بابا جی دا تے تکیہ کلام سی جنہ مالکاں دے اسی کام کر رہے ہیں نا وہ ساڈے مالک ساڈی کانڈ نہیں لگن دیندے سبحان اللہ جو تے پھر جدوں بے آسرا موقع آیا انہوں نے دکھا دیتا اپنا مقام بابا جی خود بھی بیان کرتے ہوندے سن تے ساڈے جڑے ممبر شورا نے وہ بھی دسدے ہوندے سن کہ جدوں حملہ ہویا نا فیض آباد بابا جی دی موجودگی چ تے سارے سجے کھبے لہندے چڑھدے بندے بھج گئے کارکن بیچارے بھی سجے کھبے ہو گئے چلا تو بچن واسطے بابا سی تے باب چاندے کہ ہور نال سن اوتھے کنٹینر تے بیٹھے ہو تے بابا جی نو پانی بھر بھر کے دے رہے منہ تے مار مار دے بابا جی پانی منہ تے نہیں مار دے دوسرا بندہ کپڑے تے پانی پا کے بابا جی دے منہ تے مار رہا ہے بابا جی پانی دا سہارا نہیں لے رہے بابا جی کپڑا منہ تے نہیں مار رہے منہ نو صاف کرن واسطے دوسرا بندہ مار رہے جدوں ویکھیا نا بھئی بالکل ہن کوئی ہور مدد کوئی نہیں آ سکتی اس ویلے بابا جی نے ہمیں آسمانہ وال منہ کر کے فرمایا ساڈے واسطے تو انہاں دا رضی کیتا یہ منہ کر کے پہلے تو داتا صاحب یہ دے میں جو کسی نو گل کراں جناب برائے صاحب بیٹھے
یہ مطلب ہے قرائے صاحب موجود نے بے شک قرائے صاحب وے دے پین تے میں انہوں مخاطب کر رہا بھی ویکھ لو جی جڑی گل تسی کیتی سی میں تو تے کھڑا ہوں جڑا کچھ ہو رہا ذمہ دار تسی ہو اللہ یہ مطلب یہ ہوتا ہے بابا جی نے جملہ کیا دادا صاحب وے دے پے ہو اللہ اکبر پھر آپ نے غوث پاک کو پکار کیا کہ غوث پاک وے دے پے ہو پھر سرکار کا نام لیتے تھے یا رسول اللہ ویکھ رہے ہو اللہ اکبر اسی پیچھے نہیں ہٹے اسی پٹی نموز تے پیرا دینا واسطے کنڈ نہیں کیتی جان جاتی ہے تے جائے سانو ویکھ لو اسی وہی جان جڑا نے وعدہ کر کے آئے سی تے وعدہ نبھا رہے ہیں سبحان اللہ پھر اس تو بعد کی ہویا اے نہ انہاں نوں سمجھ آئی تے نہ انہاں نوں سمجھ سبحان اللہ پھر بعد وچ ایجنسیاں تلاش کر رہی ہیں بندے پولیس تلاش کر رہی ہے رینجر تلاش کر رہی ہے بندے تلاش کر رہے ہیں جناب بڑے بڑے وہ ادارے کہ جناب یکدم سفید لباس نہ بڈھے سن تے نہ جوان سن تے نہ مطلب بالکل بال سن درمیانے دے قد دے 17 18 سال دی عمر دے 17 18 سال دی عمر میں او طالب علم کیڑے درس دے سن کیڑے مولوی صاحب لے کے آئے سن ہزاراں دی تعداد کیڑے آئے انہاں سانو ماریا کٹیا بھی نہیں بس میں ٹوٹے آئے تے لگدا سی جویں انہاں دی طاقت نال سی پیچھے ہٹ چلے جا رہے سبحان اللہ کون سن ادھے علامہ اقبال کو پوچھ لو وہ دس دن ہے کون سا اندر آج بھی ہو کر براہیم سا ایمان پیدا آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا تو آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا ترجیح دے گا میں آگے چھلانگ لجاون نوں ترجیح دے گا بچڑ دیاں تدبیراں نہیں کراں گا اگر آج بھی مومن تے جذبہ پیدا ہو جائے آج بھی مومن تے جذبہ لے کے آگے چھال مارے جویں ہزاراں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے آگے گلزار ہو گئی سی مومن واسطے بھی آج گلزار بن سکتی ہے اللہ میری کمائی ہے سبحان اللہ تاریخ دے اندر اور حدیث دے اندر الفاظ آج بھی سنری حرفاں لکھے پے اللہ یہ 313 میری محنت ہے میں محنت کر کے ایتھے تک انہوں تیار کر کے لے آیا یا اللہ جے اے مٹدا قیامت تے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آنا میرا ایمان اور عقیدہ اللہ 313 دا محتاج نہیں یہ 313 مٹ جاندے رب پھر چاہتا نہ تے اور ہزارہ پیدا کرنا وہ اج بھی چاہے تے جیتے سکھ نے ہندو نے مجوسی نے یہودی نے عیسائی نے رب ایک آنے واحد تے سارے کو ایمان دی دولت دے کے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا سکتے بے شک یہ ہے کہ نہیں بالکل ہے کہ اللہ تعالیٰ 313 دا کوئی محتاج سی میں پنجابی یہ جملہ کہہ رہا حضور نے ناز نالے جملہ کیا کہ اللہ روا جی پسند آیا فرمایا جبریل ٹی ربے جی فرمایا بھاوے سارے ہن میرے منن لگ پے ہن مینوں وہ نہیں چاہیے مینوں یہ چاہیے جڑے معبود تیار کرتے سبحان اللہ انہاں نوں نہیں مٹانا میرا معبود انہاں نوں مٹانا نہیں چاہتا انہاں نوں رکھنا چاہتا ہے تے جبریل آپ بھی انہاں نوں بچانا ہے چل تیاری کر میدان جہاد وچ گھوڑا لے کے پہنچ سبحان اللہ قرآن آخدا ہے کہ الف من الملائکہ پھر آدھا بھی سلاستی آلاف من الملائکہ تیسرے مقام کے آدھا بھی خمستی آلاف من الملائکہ 1000 دا لشکر مر 3000 دا لشکر مر 5000 دا لشکر فرشتیاں دا رب نے بھیجیا زمین تے مقام بدر وچ صحابہ دی مدد واسطے اور میں قسم چوک کے آکھن نوں تیار ہاں
سنو آسمانہ تو اللہ نے فرشتے شروعات تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آج بھی بندہ ایمان ہے جی لے کے جاوے نا میں ذمہ داری والے جملہ کہہ رہا ہوں قسم کی چوک لوا تو مینوں دے شرمندگی نہیں اونا والا جذبہ اگر کسی بندے سی ہوگا ناسی خادم حسین رضوی جڑا بدری صحابہ کرام میں جذبہ سی نا حضور دے نام تے مٹن دا اسلام دی بقا واسطے او جذبہ لے کے گیا سی خادم حسین رضوی تے پھر کہ حضور دے صحابہ جاون تے رب انہاں نوں نہیں مٹن دیندا خادم حسین رضوی او جذبہ لے کے جاوے انہاں کیویں شکست آ سکتی نہیں آ سکتی اس واسطے آج بھی خادم حسین رضوی دا فیضان چل رہا ہے کہ جدو یہ قافلہ چلے ہے فیض آباد کی طرف رستے کے اندر انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے پوری حکومت نے رل کے نہیں بلکہ انہوں نے جڑے یار سن نا اسرائیل تے فرانس تے بھارت تے انہوں نے باقاعدہ بم بھیجے سن انہوں نے مارن واسطے جڑے پکڑے گئے نے باقاعدہ وہ جڑے شہر سن گیس دے سکتے کو اسرائیل وچوں آئے سن فرانس وچوں آئے سن انہوں نے آ کے سٹو اتنے سٹن والے موجود سن لیکن رب دے کرم نال نہ صرف ایک کامیاب ہوئے بلکہ اگے بڑھتے گئے انہوں نے ہاتھ بن کے واپس کرنا پہ ہاتھ بن کے واپس کرنا پہ محنت کر کے تھوڑی ہر گل مننے بس اگا نہ ہوئے تو واپس جاؤ انہاں کا ایک آیا سی تو کی کر گیا ہن یہ آون گے تو پتہ نہیں کی کر جان گے پتہ لگیا جب اللہ رسول دے نال بندہ ٹر پوے انہاں دی مدد دے آسرے پھر دنیا چ کدے اونی کانڈ نہیں لگ سکتی وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اللہ کے عالم جل مجد الکریم نے قرآن چلان فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اے رب دا اعلان اس وقت دے غلامان مصطفیٰ کو لے کے قیامت تک آنے والے سارے غلامان مصطفیٰ واسطے ہے کیونکہ قرآن کسی ایک زمانے واسطے نہیں آیا قیامت تک والے واسطے آیا ہے ایک زمانے میں لوگوں واسطے تعلیم نہیں ہے بلکہ ساری امت مصطفیٰ واسطے تعلیم ہے وہ دے وچ رب نے اعلان فرما دیتا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین غم نہیں کرنا سستی نہیں کرنی کامیاب تسی ہوو گے اگر تسی پکے مومن ہوئے ایمان بھی شرط ہے اگر ایمان ہوئے نا کامل کہ سستی تے غم چھڑ کے بندہ ٹر پے کامیابی دا قدم چلی سبحان اللہ ساڈے قائدین نے بڑا ہی حکیمانہ انداز اختیار کیتا 6 مہینے تک نہایت پر امن قانونی رستہ اختیار کیتا کہ سعد حسین رضوی نو رہا کرو سعد حسین رضوی نو رہا کرو ہر عدالت نے انہوں نے رہائی دیتی کہ بے گناہ نے کوئی قانونی جنہوں آدھے نا لیگل انہوں تے کوئی ایسی ہے ہی کوئی نہیں ایسی ایف آئی آر یا کوئی ایسا جرم جدی وجہ اندر رکھا جائے ایک لیگل رکھا ہوا ہے فارغ کرو ایک نے آپ دیتا پر دوبارہ انہوں نے دوسری باری پھر لا دیتی وہ نظر بندی پھر دوبارہ انہوں نے آتا ہے بالکل غلط ہے فارغ کرو پھر فارغ کیتا اور سپریم کورٹ ٹور گئے یعنی پر امن جڑا سی نا قانونی راستہ وہ دے وچ بھی انہاں رکاوٹاں پائیاں خود جانتے لڑائی پوانا چاہتے ہیں بے شک جدوں ساری عدالتاں نے سپریم کورٹ نے بھی رہا کر دیتا پھر انہوں نے نہیں چھڑیا تو پھر پر امن احتجاج سی کہ جناب سڑک دے باہر کھڑو کے قدمے لے کے کہ جناب ساڈے نال زیادتی ہو رہی ہے ساڈے نال ظلم ہو رہا ہے ساڈی داد رسی کرو نہ سنی گے پھر باقاعدہ 12 ربیع الاول کو اعلان ہو گیا کہ جناب اسی اعلان خارج کر رہے ہیں تے 2 دن ٹائم دیتا گیا بھائی ساڈے انتظار ہے کر لو ساڈے نال اسی انتظار کر رہے ہیں کر لو گل نہیں کیتا جس دن قافلہ ٹریا سارے آ کے جی اسی گل کرنے کو تیار ہے گل کرنے کو تیار ہے گل کرنے کو تیار پھر منافقت کی انتہا نہیں بھئی ادھروں وہ جڑے شورا کے ممبران سن انہوں نے مذاکرات واسطے بلا لیا کہ وہ جڑے نہتے لوگ اوتھے کھڑوتے سن آ کے قائدین کا انتظار کرتے انہوں نے گولیاں چلا دی اس کو بڑا بھی ظلم ہونا تے مڑ بھی جے تسی انہاں دا ساتھ دیو تے مڑ تواڈے نال کی ہونا ناراض تو نہیں ہو گئے نہیں بھئی جڑا ایڈا جھوٹا بندہ ہوے ایڈی جھوٹی قیادت ہوے ایڈے جھوٹے حکمران ہون قرآن دا آکھدا ہے کہ جڑا جھوٹا ہوے وہ تہاڈا مقتدا بن ہی نہیں سکدا مقتدا بنن واسطے ساڈے قانون وچ باقاعدہ جنوں آکھدے نا وزیر اعظم یا صدر بنن واسطے او دا قانون ہے 62 شک جڑی ہے نا ساڈے آئین دی 62 63 او دا مطلب ہے وزیر اعظم اور جڑا ہے ساڈا صدر
وہ صادق اور امین ہونا چاہیے. صادق کا معنی سچا، جھوٹ نہ بولے. امین کا مطلب ہے کہ جیڑی چیز وہ سپرد کی جائے، مال وغیرہ جنہوں خزانہ کہتے ہیں، وہ دے وچ خیانت نہ کرے. تے جے ہر حکمران و وزیر اعظم بنے یا صدر وہ خزانہ لوٹ کے باہر لے ملکاں جا تے جمع کراوے تے مڑ وہ 62-63 شیخ تے پورا نہیں آ سکتا، وزیر اعظم صدر رہ سکتا ہے. تے مڑ بھی جو کوئی آ کے نہیں جناب حکمرانوں کے خلاف نکلنا تو جائز نہیں ہے. یہ کیڑی فقہ چ مسئلہ لکھ پڑھیا ہویا تسی؟ وہ تو حکمرانی دے اہل ہی نہیں رہ گیا. اس واسطے ساڈے بزرگاں نے تمام حکمت والے رستے اپنان دے بعد پھر عظیمت والا رستہ اپنایا بھی ہن جاواں گے میدان دے اندر حضور دی عزت اور ناموس واسطے مر جاواں. یہ جذبہ نہیں ہے کہ میں ذمہ دار جملہ کہہ رہا بھی اسی مار دیاں گے، اسی قتل کر دیاں گے، اسی حکمراناں دے جڑے نے محلات انہاں نوں توڑ دیاں گے، انہاں نوں باہر کر کے سڑکاں تے گھسیٹاں گے. یہ ساڈی نیت نہیں سی. حکمران پہلے یہ اعلان کرتے رہتے اسی جناب وہ صدر نوں پکڑ کے دیوان صدر چ باہر کڈ کے سڑکاں تے گھسیٹاں گے. یہ نواز شریف شہباز شریف نے اعلان نہیں کیتا سرکاری واسطے، وہ کرتے رہے اعلان، اسی نے اعلان نہیں کیتا. اسی آ کے جا رہے ہیں اپنا حق لین واسطے جا رہے ہیں اور حق لے کے ہی واپس آواں گے. یہ قانون بھی سانوں حق دیتا ہے، اخلاق بھی سانوں حق دیتا ہے، سانوں اسلام بھی حق دیتا ہے. اسی اپنا حق لین واسطے گئے ہیں. کوئی اسی ملک کے خلاف یا آئین کے خلاف یا اسی اپنی ریاست کے خلاف کے کوئی بغاوت نہیں کی. اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. ہن الحمدللہ سارے مان گئے نے کہ ہن سارے دے سارے چینل لبیک یا رسول اللہ دی گلاں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ساری قیادت دے اوتے سانوں مان ہے. بے شک.